الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وعصمت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین ومولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام وافضل الموجودات والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد انی ابو القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پروردگار عالم کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم جس کے کان بھی نہیں ہے مگر سنتا ہے، دعائیں ہیں آنکھیں بھی نہیں مگر دنیا کے کونے کونے پہ نظر ہے۔ وہ پروردگار عالم جو کن کہتا ہے فیکون خود ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام محمد آل محمد۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مباہلہ کے عنوان سے کچھ پیش کروں۔ اب جو میں نے آیت انتخاب کی ہے، آیت مباہلہ، یوں تو قرآن میں 114 سورے ہیں، 114 اللہ نے قرآن میں بھی 1 اور 14 رکھے ہیں، قرآن میں بھی 1 اور 14 رکھے ہیں۔ اب کم از کم ہر سورہ کا ایک ایک نام ہے، بہت سے سوروں کے بہت سارے نام ہیں، لیکن کچھ آیات اہمیت کی حامل ہونے کی وجہ سے ان آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی آیت ہے لیکن نام ہے، جیسے آیت تطہیر، جیسے آیت مودت۔ توجہ ہو، کچھ آیات اہل بیت کی شان میں بھی ہیں، جیسے آیت ولایت، آیت ولایت، اور جو میں نے آیت انتخاب کیا اسے کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ اب آیت مباہلہ دو طرفہ ہے، یعنی دو پارٹیاں آ رہی ہیں، بحث ہوگی، مباہلہ ہوگا۔ اب ان کی عیسائیوں کی دو بحث تھی۔ پہلا گروہ کہتا تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ معاذاللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ، عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ رسول خدا نے دلیلیں دی، کہا نہیں، نہ عیسیٰ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ عبداللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وہ مان نہیں رہے تھے تو اللہ نے آیت نازل کی، قُلْ لَوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ اگر یہ مانتے نہیں ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، آپ اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس اب آیت نازل ہوئی، کل لو، اب کل قرآن
132 मरतबा आया है, पूरे कुरान में 132 मरतबा। अब अल्लाह ने कुरान, अब एक शख्स था, उसने कुरान छापा और उसमें से फुल निकाल लिए थे। अब बाद में शर्मिंदा होकर उसे खुद ही लगाने पड़े। फिर उसे पता चल गया कि अगर आप अहले बैत को छोड़ दें तो जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब परवरदिगार आलम ने कहा कुल्लो अपनाना व अपनाकुम, अब अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे। अब जो मेरा तज्जिया है अहले बैत के फजाइल पे, तो दूसरों ने अहले बैत के फजाइल में शामिल होने की कोशिश की है कि आज जब भी कोई आयत नाजिल होती थी अहले बैत के शान में, तो कहते थे गुंजाइश है, वो शामिल होने की कोशिश करते थे। रसूल खुदा ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, तो अली उसका दर है, दरवाजा है। अब औरों ने कहा छत है, दीवारें हैं, परनाला है, परनाला है। अब जैसे ही लोगों ने शामिल होने की कोशिश की है, अब एक है इमाम फखरुद्दीन राजी। अब जब भी वो कोई आयत नाजिल होती थी ना, तो वो लोगों को शामिल करने की कोशिश करते थे, इसमें गुंजाइश है, इसको भी शामिल कर लो। कहा अब जैसी आयत तत्हीर नाजिल हुई ना, तो आयत तत्हीर नाजिल हुई तो उन्होंने उस पर 7 अक़वाल लिखे हैं। अब उन्होंने लोगों ने शामिल होने की आयत तत्हीर में भी कोशिश की है कि गुंजाइश है, हम भी शामिल हो जाए। कहा नहीं, इसमें अज़वाज भी हैं। किसी ने तो कह दिया कि पूरी उम्मत ही आले मोहम्मद है। उन्हें किसी ने ये नहीं बताया ताकि अरबी का आल है, अंग्रेजी का ऑल नहीं है। किसी ने ये नहीं बताया ताकि ये अरबी का आल है, अंग्रेजी का ऑल नहीं है। अब उन्होंने कहा कि वायद, इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया है कि आया मुबाहिला वाहिद ऐसी आयत है जो सिर्फ पंजतन के लिए उतरी है, इसमें और कोई आयत, इसमें कोई भी और नहीं शामिल हो सकता। क्यों? अब जब रसूल खुदा ने 3 दिन रोजे रखे ना और कहा कि उस मकाम पे जाऊंगा मैं मुबाहिला करने, तो कोई नहीं कह रहा था आप हमें भी साथ ले चलिए। क्यों नहीं कह रहा था? क्योंकि आयत के इख्तिताम पे है वन्नजल लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। आवाज़े बुलंद नारे सलवात। हम झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे। अब जो हमारे उलमा ने लानत के बारे में बताया, तो लानत कभी भी जाया नहीं जाती, और अगर गलत पे चली जाए तो वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। अब जब बस आप एक मामून और रशीद मामून जहन में है जिसने 8वें इमाम को जहर दिया था, सुनेंगे हज़रात? और जिसने 8वें इमाम को जहर दिया था, अब उसने 8वें इमाम से किसी मनाज़रे में या फिर बहस में सवाल किया कि क्या दलील है आपके जद अली बिन अबी तालिब की जानशीनी पर और अफजलियत पे? उन्होंने आया मुबाहिला की तरफ इशारा किया, कुल्लू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम फन्नजल लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। उन्होंने अनफुसना की तरफ इशारा किया, यानी रसूल खुदा नफ्सों की जगह अली मुर्तज़ा को लेकर गए। अली है नफ्से रसूल, अली है नफ्से रसूल, नफ्से रसूल। नहीं पहुंचा सका दलील। तो अब जब आप अरब जाएंगे ना शॉपिंग करने के लिए, तो आप पूछेंगे ये किताब कितने की है, वो कहेगा 1000 दिनार की। आप दूसरी पूछेंगे दूसरी ये कितने की है, तो कहेगा नफ्स है, नफ्स है, वही जो पहले की थी। अली है नफ्स रसूल। सारा मजमा नहीं पहुंचा। एक और दलील सुनेंगे। एक तरफ सारी उम्मत जमा सहाबाए कराम
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक ऐसा है जिसे अल्लाह ने कहा है कि अली तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो कुछ मैं देखता हूँ वो कुछ अली भी देखते हैं। जब अली मुर्तज़ा मस्जिद नबी पर होते थे ना, जब सहाबाए कराम जा रहे होते थे तो कहते अली मुर्तज़ा कहते थे रुक जाओ वही आ रही है। सहाबा कराम सवाल करते थे कि आपको कैसे पता? कहा अभी पैगंबर समझाएंगे। पैगंबर ने कहा कि जो कुछ मैं देखता हूँ वो कुछ अली भी देखते हैं। तो इमाम ने फरमाया अली है नफ्से रसूल, नफ्से रसूल का लौला अबनाना, अगर अबनाना ना होता ना तो मैं आपकी दलील मान लेता। यानी अगर बेटों का तस्करा ना होता ना तो मैं आपकी दलील मान लेता। अली गए हैं बेटों की जगह। अब अली गए हैं बेटों की जगह। मामून ने कहा, अब इमाम ने कहा अबना कहते हैं एक बेटे को और अबनान कहते हैं दो को और अबनाना कहते हैं तीन या उससे ज्यादा। हसन हुसैन दो हैं, उनके साथ अली मुर्तज़ा भी हैं। मामून ने कहा इमाम ने जब ये बताया ना, इमाम ने जब ये बताया तो उसने कहा कि उसने कहा कि अली मुर्तज़ा भी साथ गए हैं। अबना कहते हैं तीन या उससे ज्यादा को। मौला ने कहा मैं तेरी मान लेता अगर निशान आना होता। जब निशान घर में 9 मौजूद थी, एक लेकर गए। जब निशाना में एक तो अबनाना में 2 क्यों? बाबा से बुलंद नारे सलवात। तवज्जो है अज़ीज़ान किराम। अबना में 2 क्यों? कि जब रसूल खुदा जब रसूल खुदा से कहा, रसूल खुदा ने कहा कि कल मैं उस मकाम पे जाऊंगा कि कहाँ कौन कौन चलेगा मेरे साथ, मैं बताता हूँ। कहा या अली आप चलिएगा, कहा फातिमा आप चलिएगा, कहा ए नवासो हसन हुसैन आप चलिएगा, ए नवासो हसन हुसैन आप चलिएगा। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें भी ले चलिए। तो बस एक सहाबी थे नाम सलमान फारसी, उन्होंने कहा या रसूल खुदा इजाजत है कि मैं एक लाल सुर्ख रंग की कालीन बिछा कर आ जाऊं। आपने खबरें देखी होंगी, जब भी बड़े बड़े सियासतदान आते हैं, जब भी बड़े बड़े सियासतदान एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो सुर्ख कालीन बिछाते हैं। जनाबे सलमान फारसी सुर्ख कालीन बिछाकर ये बताना चाह रहे थे कि पहली मैदान सैयदा है। ईसाई समझ गए थे कि जो अहमियत के हामिल होते हैं वो सुर्ख कालीन पे आते हैं। जो अहमियत के हामिल होते हैं वो सुर्ख कालीन पर आते हैं। बस एक बार कहा ना कि आप चलिएगा, कहा आप चलिएगा। अब बस एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब बस एक बार चले। अब रसूल खुदा ने वक्त क्या रखा? वक्त रखा फजर के बाद और तुलुए आफ्ताब से पहले। क्यों? क्योंकि उसमें ना दिन होती है ना रात। दिन में सैयदा के पर्दे का लिहाज होता है और रात में वो लोग बड़ा जम्मे गफील लेकर आएंगे तो दूर दूर तक होंगे। तवज्जो हो, दूर दूर तक होंगे। पता नहीं मुतवज्जो जाएगी या नहीं। अब बस एक बार अब रखा
اب ایک بار سب اب جب چلے اب نانا کی جگہ حسن و حسین کو آواز دی اور پھر امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا. اب ہمارے علماء کہتے ہیں اس وقت تک امام حسین چھوٹے نہیں تھے, بڑے ہو چکے تھے. یہاں ناز اٹھا کر بتایا جا رہا ہے, ناز اٹھا کر بتایا جا رہا ہے. اب بس گود میں لیا. اب نسالہ کی جگہ جناب سیدہ آئی اور اب وہ علی جو سب میدان میں سب سے آگے ہوتے تھے وہ سب سے پیچھے, کیونکہ آیت کی ترتیب میں تھا. اب بس ایک بار چلے. اب ایک ہمارے عالم ہیں, ان کا جملہ سنیں گے حضرات؟ بسم اللہ, توجہ ہے. بسم اللہ. بس جہاں جہاں رسالت کے قدم جا رہے تھے وہاں عصمت کے قدم آ رہے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہے تھے. نعرہ حیدری, امامت کے قدم انہیں چھپا رہے تھے. بس ایک بار اب چلے. اب جناب سیدہ مرکز میں ہے, مرکز میں نہیں پہنچا سکا. جناب سیدہ مرکز میں ہے, جناب امیر سب سے پیچھے, سب سے آگے ہے رسول خدا. اب یعنی رسول جناب سیدہ رسالت و امامت کے مرکز میں چل کر بتا رہی ہیں کہ امامت اور رسالت کے رشتے کا نام ہے فاطمہ. محمد وال محمد صلوات. کہ اگر آپ اہل بیت کا خلاصہ کریں گے نا, اہل بیت کے فضائل کا خلاصہ کریں گے نا, تو دو طریقے کے فضائل ہوں گے. ایک گھر کے اندر کے فضائل اور ایک گھر کے باہر کے. بس اب سب سے کہہ دیا نا کہ آپ چلیے گا اور جو باقی تھی ان سے اب نہ آنا بھائی, ان کو کہہ دیا اب نہ آنا. بس اب دو طریقے کے فضائل بنتے ہیں, ایک گھر کے باہر کے, ایک گھر کے اندر کے. گھر کے باہر کے دیکھنا ہے تو مباہلہ دیکھ لیجئے, گھر کے اندر کو دیکھنا ہے تو آیت تطہیر دیکھ لیجئے. اب باہر کے فضائل میں بھی مرکز جناب سیدہ اور گھر کے اندر کے فضائل میں بھی مرکز جناب سیدہ. آپ سوچ رہے ہوں گے مرکز کیسے آیا, جب اب آ گئے نا پنجتن کے ساتھ علیہ, تو جناب جبرائیل نے سوال کیا, یا رب من ہم, اے پروردگار عالم کون ہے یہ؟ تو پروردگار عالم نے تعارف کروایا, ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. محمد وال محمد صلوات. وبعلوہا وبنوہا. فاطمہ ہیں, اس کے بابا, اس کے بیٹے, اس کے شوہر. سوال کیا کہ یا اے رسول خدا, اگر آپ کو مرکزی بنانا تھا تو رسول خدا کو بنا دیتے. کہتے میرے حبیب ہیں, ان کے بیٹے, ان کے نواسے, ان کے داماد, ان کی بیٹی. اگر مرکزی بناتے تو ان کو بنا دے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا رسول خدا سے رشتہ ہے تو میں اہل بیت میں ہوں. توجہ ہو مجمع کی, سارے مجمع کی توجہ ہو. کہتے ہیں کہ میرا بھی رسول خدا سے رشتہ, میں بھی اہل بیت میں, اس کا بھی اہل بیت میں, اس کا بھی وہ بھی اہل بیت میں. اب اللہ نے مرکز اس وجہ سے بنایا جناب سیدہ کو اہل بیت کا, تاکہ جب بھی کوئی کہے کہ میں اہل بیت میں ہوں تو اسے مرکز کی طرف پلٹا دے. جو جناب سیدہ کا محرم وہ اہل بیت میں, وہ اہل بیت میں. توجہ ہے عزیزان گرامی.
اب بس ایک بار اب بس چلے ہیں بس جب چلے تھے نا تو ایک وہاں سے جب وہ آئے تھے نا عیسائی آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کے جو 4 پادری تھے جو بھی آپ کہہ لیں جو 4 تھے نا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایسی ہستیوں کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے ہاتھ اٹھا کر کہے نا تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. ان سے مباہلہ نہ کرنا, سارے عیسائی مس ہو جائیں گے, سارے عیسائی مس ہو جائیں گے, ان سے مباہلہ نہ کرنا. او مسلمانوں, عیسائیوں سے سیکھ لو, عیسائیوں سے سیکھ لو, سیدہ سے مقابلہ نہ کرنا, عیسائیوں سے سیکھ لو. آج کل بحثیں ہو رہی ہیں کہ صدیقہ کون ہے, کہ عیسائیوں کیا صدیقہ جناب مریم ہے, تو ہمارے یہاں بھی تو کوئی صدیقہ ہونی چاہیے, بلکہ صدیقہ کبریٰ ہونی چاہیے, فخر مریم ہونی چاہیے. بس یہ دیکھ لو کہ مباہلے میں کون گیا تھا, دیکھ لو مباہلے میں کون گیا تھا. بس میں نے تمام کیا. یہ ہے جناب فاطمہ کی عظمت. بس میں 2 جملے بی بی فاطمہ کی عظمت پہ پیش کر کے میں مذاہب پہ آ جاؤں گا کہ کون ہے جناب فاطمہ. سنیں گے؟ بے شک. کہ اگر یہ رسول خدا کے گھر میں چلی جائے تو وہ رحمت للعالمین بن جائیں, علی مرتضیٰ کے گھر میں آئے تو کل ایمان بن جائیں, حسنین کو آغوش ملے تو جوانان جنت کے سردار بن جائیں. اگر ان کی روٹی سلمان کو نصیب ہو تو وہ من اہل بیت بن جائیں, اگر وہ ابو ذر کو نصیب ہو تو وہ بے ذر سے ابو ذر بن جائیں, اگر وہ جناب جابر کو نصیب ہو تو وہ حدیث قصہ کا راوی بن جائے. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. صلوات پر محمد علیہ کہ جب رسول خدا طائف سے آ رہے تھے نا تو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھے. یا خدا ایسا کسی وقت نہ دکھائے کسی بیٹی کو جیسا بی بی سیدہ نے دیکھا ہے. کون ہے بی بی سیدہ؟ جن کے لیے 6 امام نے فرمایا کہ 5 سب سے زیادہ رونے والے ہیں اس دنیا میں. کہا کہ اے مولا بہت سارے رونے والے ہیں. ایک نبی اتنا مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ وہ مچھلی رونے لگی. نہیں, وہ بھی سب سے رونے والے نہیں ہیں. کہا جناب نوح تھے, سب بہت زیادہ نوحہ کرتے تھے, نام نوح رکھا گیا. کہا وہ بھی سب سے زیادہ رونے والے نہیں ہیں. کہا جناب امیر, کہا نہیں. کہا پہلے جناب آدم. کیوں روئے؟ کتنے برس گریہ کیا؟ 21 برس گریہ کیا. کیوں؟ بیٹے کے قتل میں. پتہ ہے کب روکا گریہ؟ جب پتہ چلا کوئی علی اکبر بھی مارا جائے گا. اجرکم اللہ. آج مجھے بی بی سیدہ کے مسائب پڑھنے ہیں تو کوئی رونے میں بخل نہ کرے. امام زمانہ کو بی بی سیدہ کا پرسہ دینا ہے. ہاں, اور دوسرے کون ہیں؟ کہا دوسرے جناب ابو. کیوں روئے؟ کتنے برس گریہ کیا؟ انہوں نے بھی 21 برس گریہ کیا. بیٹی کی جدائی میں اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بیماری چلی گئی. ان کی آنکھوں سے صرف ایک یوسف دور تھا, لیکن کسی زینب کبریٰ کے 18 یوسف, بلکہ فخر یوسف میدان کربلا میں مارے جائیں. اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. بس تیسرے کون ہیں؟ کہا تیسرے جناب یوسف. کہا کتنے برس گریہ کیا؟ کہا 21 برس زندان میں. 21 برس زندان میں کیا گریہ.
میں ہاتھ جوڑ کر جناب یوسف سے کہوں گا، جناب یوسف آپ کے ساتھ مائیں بہنیں تو نہیں تھی؟ ایک بار کربلا شام پہ چلیے، شام کا زندان تھا، سید سجاد کے ساتھ پھوپھیاں تھیں، مائیں تھیں۔ ہاں اب کہا چوتھے کو چھوڑ کر پہلے میں پانچواں بتاؤں گا۔ کہا پانچویں کون ہے؟ کہا پانچویں سید سجاد۔ زندان میں بہت گریا کیا، 40 سے 70 برس گریا کیا۔ کہا چوتھے کون ہے؟ کہا چوتھی میری دادی زہرا ہیں۔ کہا انہوں نے کتنے برس گریا کیا؟ کہا 3 مہینے۔ کہا مولا آپ نے کہا کسی نے 40 برس گریا کیا، کسی نے 70 برس، اور یہ سب سے زیادہ رونے والے نے کہا اے او سننے والے، میری دادی کی مودت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ۔ زارا اس شدت سے روئی تھی کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ کیا میری بیوی پہ بہت ظلم ہوئے ہیں، اگر یہ ظلم دن پر پڑتے تو رات دن میں تبدیل ہو جاتا۔ ہاں بس ایک بار جس دروازے پہ ملائکہ آ کر سجدہ کیا کرتے تھے، اس دروازے کو آج ظالموں نے جلا دیا۔ بی بی تر و دیوار کے بیچ میں بی بی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آواز دی یا علی، میرا محسن شہید ہو گئے، محسن شہید ہو گئے۔ بس ایک دن ایسا آیا، سارا گھر کا کام نپٹایا اور کہا میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب میری تسبیح کی آواز بلند ہو سمجھنا زہرا اس دنیا میں ہے، اور جب بند ہو سمجھنا زہرا اس دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں۔ بس ایک بار اپنے حجرے میں گئی اور کہا حسنین آئے تو ان کو کھانا کھلا دینا۔ بس ایک بار تسبیح کی آواز بلند ہوئی، تسبیح کی آواز بند ہوئی، ایک بار حسنین گھر میں آئے، کہا اب کبھی دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کبھی فضہ کے چہرے کو دیکھا، فضہ کا کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا، تو کہا سوال کیا، کہا فضہ ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا حسنین پہلے کھانا کھا لو۔ کہا فضہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب سے یہ بچوں کو سینے سے لگا۔ کہا تمہاری اماں شہید ہو گئی۔ بس ایک بار جب مولا غسل دے رہے تھے نا، مولا امیر المومنین، تو جب جسم پہ پانی ڈال رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ سیدہ اپنے پہلو پہ سے ہاتھ اٹھائیے، پہلو پہ سے ہاتھ ہٹائیے، پورے جسم پہ